5th چابی اللہ کے راہ میں فارغ ہونا، بڑی اہم چابی ہے۔ اللہ کی راہ میں فارغ ہونا، اللہ کے لیے وقت نکالنا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا آپ فارغ ہو، اس وجہ سے آپ یہ دین کا کام کرنا آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ لیکن یہ تو پھر چابی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر جو کما رہا ہے، جو مال کے لیے سٹرگل کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے رزق حاصل کرنے کے لیے، اگر وہ یہ چابی استعمال نہیں کرے گا تو پھر خزانے کیسے کھلیں گے؟ جتنا بھی وہ مال کماتے جائے گا اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت نہیں رکھیں گے۔ آئے گا مال، ختم ہو جائے گا، کہاں پر جا رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گا، لیکن مال ختم ہو جائے گا۔ اگر کروڑ بھی وہ کما رہا ہے پر منتھ، لیکن اگر اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی ہے تو وہ سارا ضائع ہی ہو جاتا نا، ختم ہی ہو جاتا۔ مہینے کے اینڈ پہ 0 اگر باقی رہ رہا ہے تو ایسا انسان اتنا کما کے بھی کیا فائدہ؟ یہ چابی تم استعمال کرو رزق حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے خزانے حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کی راہ میں فارغ ہونا، فار ایگزامپل یہاں سے شروع کریں گے، ہمارا یہاں پر جو بیٹھنا ہے، جو سننا ہے، یہ ہم عبادت ہی کر رہے ہیں نا۔ یہ پرٹیکولر ٹائم ہم نکال رہے اللہ تعالیٰ کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے۔ اب اس میں ہم کوئی اور کام کو انوالو کر رہے۔ ہاں، اگر کوئی ایمرجنسی ہے، ایسا ٹائم ہے کہ وہ فارغ نہیں ہو سکتے، وہ ایکسیپشنل کیسز ہے، لیکن آپ کو چانس ہے، آپ کو موقع ہے، آپ ایکسکلوزیولی اس کے لیے آپ وقت نکال سکتے ہیں، اس کو دے سکتے ہیں، باقی سارے کام پہلے نپٹا سکتے ہیں۔ گھر میں یہ بتا سکتے ہیں کہ میں یہ 1.5 گھنٹہ مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا، میں عبادت میں ہوں، میں اللہ کا ذکر سن رہی ہوں، کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے نا یہ علم کا حاصل کرنا۔ تو یہ ہم ایک فرض چیز ہم کر رہے ہیں، اور یہ 1.5 گھنٹہ ہمارا اللہ تعالیٰ عبادت میں شمار کر دیں گے۔ تو جو بھی ہم کام کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ہم یہاں پر بیٹھ رہے، سن رہے، تو ہمارا انٹینشن یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھ رہی ہوں۔ اللہ کو راضی کرنے کی بات آ گئی تو پھر راضی کب ہوتے اللہ تعالیٰ؟ جب اس میں ہم خشوع و خضوع کو داخل کرتے، تب ہی ہمیں پتہ چلتا کہ ہم اللہ کے لیے اس کو خالص کیے کہ نہیں کیے۔ آگے مثالوں سے ہم سمجھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسان کیا ہے؟ احسان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ یعنی تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اسے دیکھ رہے ہو، ایسے سمجھ کے تم عبادت کرو، یہ احسان ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے ویسا گمان نہیں آ رہا۔ تو اگر نہیں گمان کر سکتے تو اتنا تو سمجھ لو کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سمجھنا، اتنا کانفیڈنس آنا، اتنی سوچ آنا ہے نماز میں کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، یا پھر اگر وہ نہیں آ رہا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سوچ آ جانا۔ جب اگر کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں، جیسے CC کیمرہ ہے، تو پھر انسان بہت کانشیس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے مطلب ہمیں بہت کانشیس ہو جانا نا نماز میں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے مطلب اللہ تعالیٰ تو دلوں کی حالت بھی دیکھ رہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ دیکھ رہے، ہماری باڈی دیکھ رہے، ایکشنز دیکھ رہے، ہاتھ پیر کا موومنٹ دیکھ رہے، ہر چیز دیکھ رہے۔ تو ہم نماز میں کیسے ٹھہرنا ہے؟ بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ، ایک دم خوف کے لرز کے ساتھ، سمجھتے ہوئے کہ ہم کیا پڑھ رہے۔ ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یرا، کہ وہ مجھے دیکھ رہا، اتنا تو تم گمان کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر۔ اس کے پھر فائدے کیا فائدے ہیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو فارغ کریں گے اللہ کی عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تیرے سینے کو اطمینان اور غنا سے بھر دوں گا، مالداری سے بھر دوں گا۔ پہلے ہم نے یہ ایک حدیث پڑھی تھی، اصل مالداری کیا، اصل غنی کون ہے؟ دل کا غنی جو ہے وہ اصل غنی ہے۔ جس کے پاس پیسے ہوتے کروڑوں وہ غنی نہیں ہے، لیکن اصل غنی کون ہے؟ جو دل کا غنی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو، میں تمہارے سینے کو اطمینان سے بھر دوں گا۔ آج ہم میں سے کون یہ نہیں چاہ رہا کہ ہم اطمینان میں رہے، سکون میں رہے؟ جو اندر ایک سٹرگل ہو رہی نا، جد و جہد ہو رہی، دماغ سوچوں میں ملوث ہے، پریشان حال ہے، سکون اطمینان کون نہیں چاہتا؟ سب چاہ رہے نا۔ تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو،
میں اطمینان دے دوں گا، تمہارے سینوں کو اطمینان سے بھر دوں گا. اور دوسرا کیا ہے، تجھے بے نیاز کر دوں گا، ایسا بے نیاز کہ تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میں رزق دیتا ہی جاؤں گا. اگر تو نے ایسا نہیں کیا، وارننگ، ترمذی کی حدیث ہے، اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو ایسے ایسے کاموں میں تجھے الجھا دوں گا کہ تو پریشان ہو جائے گا اور تیری محتاجی کو کبھی بھی نہیں ختم کروں گا. پریشانیوں میں مبتلا رکھوں گا اور تجھے کبھی بھی ان پریشانیوں سے باہر نہیں لاؤں گا. یہ ہے اس کا پنشمنٹ اگر ہم نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا. سورہ جمعہ میں بتایا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب تم عبادت سے فارغ ہو جاؤ، تم نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو. لیکن یہاں پر بتایا کیا گیا، تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، تم صلاح سے فارغ ہو جاؤ. صلاح میں صلاح سمجھ آ رہی، صلاح میں نو بزنس، صلاح میں نو گھریلو مسئلے، صلاح میں نو کچن کے کام. نماز پڑھتے ہوئے کچن کا سوچ رہے، نماز پڑھتے ہوئے تجارت کا سوچ رہے، نماز پڑھتے ہوئے معاملات کا سوچ رہے، جھگڑے فسادوں کا سوچ رہے، یہ نہیں ہے. نماز ہونا چاہیے، صلاح میں صلاح ہی ہونا چاہیے، صلاح میں دوسری چیزیں نہیں ہونا. یہ ہے اپنے آپ کو فارغ کر. اللہ تعالیٰ یہ نہیں بول رہے کہ تم ساری دنیا کے معاملات چھوڑ دو، اللہ اللہ کر کے پہاڑوں پہ بیٹھو. یہ تو اسلام نہیں ہے نا. اسلام کیا کہہ رہا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا. 5 وقت جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھ رہے تو نماز ہی پڑھو، نماز میں باقی ساری چیزوں کو انوالو مت کرو. اگر ہم نے باقی ساری چیزوں کو صلاح میں انوالو کیا مطلب وہاں پہ ہم نے فارغ نہیں کیا اپنے آپ کو. اچھا یہاں پر اپنا سوچ دیکھیں، لوگ بزنس کرتے ہیں، عورتیں کھانا بناتی ہے تو کھانا ہی بناتی ہے، اگر کوئی آ کے وہاں پر بات بھی کرے نا، کہتی ہے کہ نہیں ڈسٹرب مت کرو، میرا دماغ ہٹ جائے گا، صحیح نہیں بنے گا. بزنس میں کوئی ملوث ہوتا ہے تو وہاں پہ نہیں، نہ نماز کا سوچتا ہے نہ کچھ سوچتا ہے، وہاں پہ تو بزنس میں بزنس کے لیے ہی اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے. پکاتی ہے تو پکانے میں ہی اپنے آپ کو فارغ کرتی ہیں عورتیں، اس کو ان معاملات میں ایکسکلوزیولی اپنے آپ کو وہاں پر فکس کرتے ہیں. لیکن نماز کی بات آ گئی، عبادت کی بات آ گئی، ذکر و اذکار کی بات آ گئی تو وہاں پر ہم ایکسکلوزیولی اس کو ہی نہیں رکھتے، اس میں ساری چیزوں کو انوالو کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے لیے فارغ کرنا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے وقت نہیں نکالتے، جاؤ دھکے کھاؤ، پڑھو اس ذلت میں، جھمیلے میں اور اس پریشانیوں میں، تمہیں وہیں میں بھٹکا ہوا چھوڑ دوں گا، تمہیں کبھی بھی وہاں سے میں باہر نہیں کروں گا، تمہارے لیے میں آسان کام کروں گا ہی نہیں، تمہیں الجھا کر رکھ دوں گا. یہ بھی بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا کہ ہمیں اس سے فرصت ہی نہیں ملتی. قرآن پڑھنے کے لیے لوگوں کو کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فرصت ہی نہیں ملتی. تم خود کہہ رہے نا فرصت ہی نہیں ملتی، یعنی لوگ اپنے آپ کو کہہ رہے کہ ہمیں فرصت نہیں ملتی، تو اللہ تعالیٰ بھی ویسے ٹھیک ہے، نہیں نکالتے تم میرے لیے ٹائم، تمہیں فرصت ملے ہی نہ، تم اسی میں پڑے رہو، تم اسی میں الجھے رہو اسی جالی میں. پھر ایک دن موت آئے گی، پھر آ کے تم ملو گے، تب میں بتاؤں گا. ایک تو اس میں الجھا کر اللہ تعالیٰ پنش کر رہے دنیا میں، دوسرا آخرت میں تو ہے ہی ہے. تو یہاں پر ایک بات سنیں، جیسے لوگ یہ جملہ کہتے ہیں ہمیں وقت نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ تو عبادت کرنے کے لیے یہ دنیا ہی دی ہے نا. یا پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کوئی وعدہ کر رہے ہو کہ اس دنیا میں تم بزنس کر لو، اس دنیا میں کما لو، یہ پیسہ سیو کر لو، دوسری دنیا میں بناؤں گا، پھر اس میں آ کے میری عبادت کرنا، نہیں بول رہے نا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بول رہے اسی دنیا میں تمہیں وقت نکالنا ہوگا، اسی دنیا میں ملوث ہوتے ہوئے تمہیں میرے لیے وقت نکالنا ہوگا. تو اللہ کے لیے وقت نکالنا اسی دنیا میں ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا اسی دنیا میں ہے. کوئی بزی ہے، مصروف ہے، تو ایٹ لیسٹ ان عبادتوں کے ٹائم پر تو پورے کے پورے اللہ کے ہو جاؤ، پورے کے پورے اللہ کے لیے وقت نکالنے والے ہو جاؤ. تو ٹیلی کر کے دیکھیں نا، باقی سارے چیزوں میں
وہی کرتے ہیں، ہم ان میں کیوں انوالو کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت میں دوسری چیزوں کو کیوں انوالو کرتے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے کیوں نہیں نکالتے؟ سورہ آل عمران آیت 196 سے 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے ان لوگوں کا جو کفر کرتے ہیں، شہروں میں چلنا پھرنا، نہ مانتے ہوئے بھی دندناتے پھر رہے اور بہت زیادہ ان کے پاس مال ہے، اللہ کو یاد نہیں کر رہے، نافرمانی کر رہے، پھر بھی مال مل رہا ہے۔ اے مومنوں، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے یہ چیز کہ وہ کفر کر رہے پھر بھی ان کو مل رہا ہے۔ وہ مل رہا ہے کیونکہ چوہے کو بھی دیتے ہیں نا، تو وہ چوہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی انہیں رزق مل رہا ہے، حرام کماتے ہیں انہیں پھر بھی رزق مل رہا ہے، وہ لائک اے ریٹ دے کر انسان پکڑتے ہیں چوہے کو، ایسا اللہ تعالیٰ اس کو چوہا بنا کر رزق دے رہے، ٹھیک ہے، کھا اور کھا اور کھا اور کھا، پھر میں گھسیٹوں گا۔ کون سی چیزوں میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے ایکسکلوزیولی فارغ کر سکتے ہیں؟ ویسے تو ہر کام جو بھی ہم کرتے ہیں وہ اس میں عبادت ہی ہے، زندگی ہماری 24/7 365 پورا عبادت ہی شمار ہے، لیکن ان میں بعض اوقات ہم ایکسکلوزیولی اس کے لیے نکالتے ہیں، وہ ہے نماز کے وقت ہے، حج ہے، عمرہ ہے، ذکر و اذکار ہے، صبح کے اذکار ہے، شام کے اذکار ہے۔ اب کسی کو زبان پہ چڑھ گیا نا صبح کے شام کے اذکار، تو اذکار زبان سے نکلتے رہتے، دماغ کچھ اور سوچتے رہتا، پھر ایکسکلوزیولی نہیں ہے، یہ فارغ کرنا نہیں ہوا۔ عمرہ کرتے ہیں، پوسٹنگ لگاتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہیں، ہم عمرہ کے لیے گئے، ہم وہ کریں، ہم یہ کریں، تو پھر یہ اللہ کے لیے کہاں ہوا؟ دکھاوا کر رہے نا، لوگوں کو دکھا رہے کہ ہم وہاں پر گئے۔ حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، وہاں پر بھی بتاتے ہیں کہ ہم حج کے لیے جا رہے، ٹرینڈ بنا دیے نا، تحفے دو، ہم تحفے دیں گے، پھول پہناؤ، ہم پہنائیں گے۔ ایکسکلوزیولی کہاں ہو رہا؟ جب سے حج کا سلاٹ مل گیا، اس ٹائم آپ کا موقع مل رہا ہے، کمپلیٹ اللہ کے ہو جانا نا، لوگوں سے کیوں توقع رکھنا ہے کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں؟ احسان کر رہے کسی پہ، آپ حج کر کے ہم اپنے فرائض ادا کر کے احسان کرتے ہو اپنے آپ پر، لوگوں پہ احسان جتاتے ہوتے، پھر وہاں پر اپنے آپ کو ہم کیسے فارغ کر رہے اللہ کے لیے؟ ان عبادات میں جیسے ذکر و اذکار میں ٹائم نکالتے ہیں، تو اسی کے لیے ٹائم نکالو، چند 5-7 منٹ کی بات ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ کی بات ہوتی ہے، اتنا بھی اللہ کے لیے نکالنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یعنی ساری نمازیں بھی پڑھو، ذکر اذکار بھی پڑھو، انسان 24 گھنٹوں میں صرف آدھا اگر میکسیمم بھی کرے تو 2 گھنٹے اللہ کے لیے ایکسکلوزیولی نکالو، اتنا تو نکال سکتے ہیں نا، سب چیزیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، پھر اس کے لیے ہم ٹائم نہیں نکالیں گے تو پھر الجھا کے نہیں رکھے گا۔ لوگ الجھے ہوئے نہیں ہیں، اپنے گھروں میں ذرا دیکھیں، نافرمانی کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سیکھنے سکھانے میں ٹائم نہیں نکالتے، اللہ تعالیٰ ان کو اسی میں انوالو کر کے رکھ دیتے ہیں، ہر وقت کام کام کام۔ الجھے ہوئے لوگوں کو کسی نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہوں گا، یقیناً دیکھا ہوں گا، کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ان اذکار کے، نماز روزوں کی، حج اور عمرے کی ضرورت ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے کہ میرے لیے عبادت کرو؟ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، فرشتوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ ہم ہیں نا آپ کی عبادت کرنے کے لیے، فرشتے ہیں، اور وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، پھر ہماری یہ عبادت کیا اللہ تعالیٰ اس کے محتاج ہے؟ نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے کہ میرا بندہ میرا ہے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانچنا چاہ رہے، تم میرے سلیو ہو نہیں ہو، میں نے جو ٹائم مجھے یاد کرنے کے لیے تمہیں دیا ہے، وہ ٹائم تم یوٹیلائز کر رہے کہ نہیں کر رہے، اس ٹائم میں تم میرے طرف آ رہے نہیں آ رہے، یہ دیکھنا چاہ رہے اللہ۔ اس بات کو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے، تم عبادت کرو یا نہ کرو، تم جہاں پر بھی جاؤ، اللہ کو غرض نہیں ہے، اللہ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرا بندہ میرا ہے کہ نہیں، جب میں بلا رہا ہوں تو وہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، جب مجھے یاد کرنا ہے وہ ٹائم وہ یاد کر رہا ہے کہ نہیں یاد کر رہا ہے، یہ رب کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے؟ ہمارے اعمال دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا بندہ پن دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب کیا ہے؟ میں نے جس وجہ سے اس کو پیدا کیا نا، اس وجہ پہ وہ قائم ہے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ آنا چاہیے، اطمینان اور سکون کے ساتھ یہ ساری عبادتیں کریں، باقی ساری چیزوں کو ہٹا دے، چھوڑ دے کچھ ٹائم کے لیے،
یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مائک آن ہو جاتا ہے، کتنا ڈسٹربنس آتا ہے، کتنی باتیں ہوتی ہے. آپ یہ اللہ کے لیے پھر کہاں ہوا؟ وقت تو نہیں ہوا نا اللہ کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ تو ناراض ہو جائیں گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دیا کرتے تھے، صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ پرندے آ کر ان کے سروں پر بیٹھتے تھے، اتنا غور سے وہ سنتے تھے. اور یہ آیت بھی ہے نا، قرآن تمہیں سنایا جائے تو غور و فکر سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. حالانکہ اتنی دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ 1.5 گھنٹے کو تھوڑا نکالیں، پہلے سے کام کر کے رکھے یا بعد میں فکس کرے نا، ایک پروگرام بنائے اور اپنے سارے گھر والوں کو اس کی اہمیت پتہ چلنے دے کہ دیکھو یہ 1.5 گھنٹہ تو لوگوں کو یہ بتائے، گھر والوں کو یہ بتائے کہ مجھے اس کو ہلا نہیں سکتے، یہ 1.5 گھنٹہ اس کو چھیڑ نہیں سکتے. یعنی ایسی مزہ لے کر بیٹھے نا، اللہ کا ذکر سن رہے، ہم کس کی زبان سے نکل رہا ہے وہ نہ دیکھیں، اللہ کا ذکر سن رہے نہیں سن رہے، حدیث سن رہے نہیں سن رہے، اس کو انجوائے کرے نا. تو یہ اللہ کے لیے وقت نکالنا ہوا. تو یہاں پر ہم نے بات کیا سمجھا؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے. جو وقت بھی آپ اللہ کی عبادت کے لیے نکالتے ہیں تو اپنے تمام کاموں سے خود کو فارغ کرو، پھر اللہ کی عبادت کرو. تو یہ ہوتا ہے اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا. جو وقف کرتے ہیں اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتے ہیں، صلاح کے لیے ٹھہری ہوں، ہاتھ باندھ کے ٹھہری ہوں تو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، باقی سارے چیزوں سے دور. تو یہ وقف کرنا ہوا، یہ اللہ کے لیے وقت نکالنا ہوا. تو یہ چابی خاص کر ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں مشغول ہے، کمائی میں مشغول ہے، دوسرے کاموں میں مشغول ہے. تو وہ جب نماز کے لیے نکال رہے تو نماز کے لیے نکالو، عبادت ذکر اذکار کے لیے ہے تو ذکر اذکار کے لیے نکالو. جو مصروف ہے وہ اللہ کے لیے وقت نکالے، دن میں پلان کرے. 1 گھنٹہ بھی اگر زیادہ ہو گیا تو ایکسٹرا پیمنٹ بھی آ جاتی ہے نا، اس کے لیے حریص ہو جاتے ہیں. لیکن جو رزق کی کنجیاں جس کے پاس ہے، خزانے جس کے پاس ہے، اس کے لیے وقت نکالنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. نہ ایسا نہ کرے، وقت نکالیں، پلان کریں اور اللہ کے لیے مخصوص کریں. دن میں بعض گھڑیاں جو بھی وقت نکالیں پورے دل سے نکالیں، جسم، دل اور دماغ کو پریزنٹ کر کے. جیسے باڈی پریزنٹ، مائنڈ ایبسنٹ نہیں، مائنڈ بھی پریزنٹ، دل بھی پریزنٹ، جسم بھی پریزنٹ ہو جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دلوں کے ساتھ رب کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا کہ تمہارا دل کہیں اور ہے اور تم رب کے سامنے ٹھہرے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ، جس میں تم ملوث ہو نا اسی سے اجر لو، میں تو تمہیں دوں گا ہی نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 3 دفعہ اگر نماز میں کوئی نظر ادھر ادھر پھیر دیتا ہے نا، 3 دفعہ، 4تھی دفعہ بھی اس نے کیا، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ کے ہٹ جاتے، جاؤ اب کچھ بھی کرو تم، باقی میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. پلان کرے کیسے فارغ کرنا ہے مجھے، کیسے اللہ تعالیٰ کو اپنا وقت دینا ہے، لیکن دینا ہے مجھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے نا یہاں پہ، اگر تم نے وقت نہیں دیا تو میں تمہیں الجھا کے رکھ دوں گا، تمہیں اس میں ہی پڑا رہنے دوں گا، اس سے کبھی بھی تمہیں باہر نہیں نکالوں گا، پریشانی میں مبتلا کر کے رکھ دوں گا. تو جب ایسا ہے تو ہمیں نکالنا ہی ہے، ٹائم سیٹ کرنا ہے کہ اتنا ٹائم مجھے اللہ کے لیے نکالنا ہے. اس میں نمازیں بھی آ گئی، اس میں ذکر اذکار بھی آ گیا، ایک آیت بھی آپ پڑھ رہے، ایک حدیث بھی ہم پڑھ رہے، تو وقت لگ جاتا نا اس میں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بھی خوش اور یہ چابی ہمیں مل جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسد فقرق، یعنی تم اگر فارغ کر دو گے تو تمہاری فقیری پہ میں بریک لگا دوں گا. تم اگر میرے لیے وقت کو فارغ کرو گے تو تمہاری فقیری پہ میں بریک لگا دوں گا. تم فارغ نہیں کرو گے تو تمہاری فقیری برقرار رکھوں گا، الجھا کر رکھ دوں گا فقیری میں. ٹھیک ہے؟ تو ہم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ چابی لے کر اللہ کے خزانوں کو کھولیں؟ ہم میں سے سب چاہتے ہیں نا، الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اس چابی کے ذریعے اللہ کے خزانوں کو کھولنے والوں میں شامل فرمائے، اللہ کے لیے وقت نکالنے والا بنائے.